جو ہماری دینی جماعتیں ہیں ان کا جو اصل کام ہے، اصل جو مقصد ہے وہ اصل میں دعوت اور انذار کا کام ہونا چاہیے، اور وہ جو سیاسی جد و جہد میں جب وہ شامل ہو جاتی ہیں تو دراصل وہ اپنے اس مقصد سے ہٹ جاتی ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو دینی جماعتوں کا جو وجود ہے سیاست میں، بے شک انہیں بہت زیادہ پذیرائی نہ ملتی ہو، لیکن ان کے اس وجود کی وجہ سے ہی بہت سارے ایسے احکامات یا ایسے قوانین نہیں بن سکے جو خالصتاً سیکولر ذہنیت کے تھے۔ اگر یہ جو مذہبی جماعتیں پیچھے ہٹ جائیں سیاسی عمل سے تو شاید پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر مادر پدر آزادی ہو جائے۔ یہ ان کے سوال کا میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت پاکستان کو بنانے والوں میں کوئی مذہبی جماعت شامل نہیں تھی، یہ آپ کے علم میں ہے۔ قائد اعظم پاکستان بنانے کے لیے نکلے، مسلم لیگ ایک جماعت کی حیثیت سے تھی، جو علماء گرد و پیش میں موجود تھے جی، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک ایسی تحریک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مذہبی لحاظ سے کسی غلط راستے پر چلی جائے، تو انہوں نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا کہ مذہبی جماعت بنا کے اس کو روکیں، وہ خود مسلم لیگ کا حصہ بن گئے۔ تو اس وجہ سے اگر کچھ مذہبی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس ملک میں مذہبی اقدار کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان میں شریک ہو جائیں۔ ٹھیک۔ اچھا، اسی طریقے سے سیاسی جماعتیں بنائیں، سیاسی جماعتوں کو مذہبی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر مسلمان کو مذہبی ہونا چاہیے، تو سیاسی جماعتیں بنائیں۔ مذہبی جماعت تو کسی مذہبی فکر پر بنے گی، کسی خاص مذہبی تعبیر پر بنے گی، اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتی۔ جب وہ اس کے اوپر بنے گی تو لازمی طور پر وہ وحدت کے تصور کو پارا پارا کر دے گی۔ تو آپ ان کے نام کو چھوڑ دیجئے نا، وہ نام انہوں نے جو بھی رکھے ہوں وہ سمجھ لیں آپ سیاسی جماعتیں ہیں، آپ یوں سمجھ لیجئے۔ نہیں دیکھیے، پھر وہ آپ کہیں گے نام میں کیا رکھا ہے، نام میں بہت کچھ رکھا ہے، صرف نام ہی کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے اسٹرکچر کو دیکھیں، مثلا جماعت اسلامی کے اسٹرکچر کو دیکھیں، اس کے دستور کو دیکھیں، تو وہ تمام دساتیر ایک مذہبی کام کے لیے بنی ہوئی جماعت کے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک چیز کو بنایا، وہ اپنے اصل یا اپنی حقیقت کے لحاظ سے جو کچھ ہے اس سے جب مختلف کام لینا چاہیں گے تو نہ وہ اس قابل رہے گی جس کے لیے آپ نے بنایا، نہ وہ کام کر سکے گی۔ اس لیے میں نے اس پر ایک زمانے میں تبصرہ کیا تھا کہ اس طرح کی جماعتوں کا انجام یہ ہوا ہے کہ دعوت ان کے ہاں رہی نہیں اور سیاست ان سے ہوئی نہیں۔ جماعت اسلامی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ مسلم لیگ کی موجودگی میں قائم ہوئی، اور ابتدا میں انہوں نے مسلم لیگ کی مخالفت بھی کی، اور اس بنیاد پر کی کہ یہ جماعت وہ پاکستان یا وہ ریاست قائم نہیں کر سکتی جس کا ایک مسلمان خواب دیکھتا ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا بات کنٹراڈکشن کی طرف جاتی ہے جو آپ نے ابھی کہی کہ مسلم لیگ تھی، اس میں لوگ آئے، علیحدہ سے کوئی مسلم جماعت نہیں بنے، جبکہ جماعت اسلامی بنی نہیں، یعنی اس وقت کسی نے سیاسی جد و جہد نہیں کی الگ سے کھڑے ہو کر۔ میں نے یہ گزارش کی کہ یہ ہوا، جمعیت علماء ہند نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ کانگریس کا حصہ بن گئے یا ان کے ساتھ شریک ہو گئے، ان کے ہم نوا ہو گئے، یعنی سیاسی جد و جہد میں شریک ہو گئے، سیاسی جد و جہد میں شریک ہو گئے۔ سیاسی جد و جہد میں شریک ہونے کا جو عمل آپ کرتے ہیں وہ سیاسی طریقوں سے ہونا چاہیے۔ دیکھیے، جب آپ ایک سیاسی جماعت بناتے ہیں تو سیاسی جماعت کیسے بنائی جاتی ہے، اس کے اصول کیا ہونے چاہیے، اس کا دستور کیا ہونے چاہیے، اس کا نام کیا ہونا چاہیے، اس میں لوگوں کی شرکت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، یہ بالکل مختلف ہے۔ اور جب آپ مذہبی جماعت بناتے ہیں تو یہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ ایک تدبیر کی بات ہے کہ جب آپ ایک مذہبی جماعت بنائیں گے تو وہ سیاست میں پہلی چیز تو یہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتی، کیونکہ مذہبی جماعت ایک مخصوص تعبیر کی نمائندگی کرتی ہے، اور مخصوص تعبیرات سے صرف نظریاتی لوگ متعلق ہوتے ہیں، تو وہ کسی بھی معاشرے کے اندر 2، 2.5، 3، 4% سے زیادہ ہوتے نہیں۔ سوسائٹی اصلاً اگر آپ اس کی بڑی تقسیم دیکھیں تو وہ یا کنزرویٹوز ہوتے ہیں 50-60%، یا لبرلز ہوتے ہیں 25-30%۔ تو یہ جماعتیں جو ہیں سیاسی جماعتیں وہ اصل میں سوسائٹی کو ریپرزنٹ کرتی ہیں، اور مذہبی جماعتیں مذہب کو ریپرزنٹ کرتی ہیں۔ ٹھیک۔ تو سیاست سوسائٹی کی بنیاد پر ہوتی ہے، مذہب کی بنیاد پر دعوت ہوگی، تبلیغ ہوگی، لوگوں کو دین پہنچایا جائے گا، ان کی تربیت آپ کریں، یہ سارے کام کریں۔ مذہبی کام یہ ہیں جو کرنے کے، تو آپ اس طریقے سے در حقیقت ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کے شعر کو پیدا کرتے ہیں اور پھر سے کہتے ہیں گھاس کھاؤ، یہ ہو نہیں سکتا۔ مذہبی جماعتیں آپ نے کہا کہ وحدت قائم نہیں رکھ سکتی، وحدت کی طرف نہیں جاتی، تو اس کی وجہ جو ہے وہ مذہب کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز ایسی ہیں جن میں وحدت کی کوئی بات ہی نہیں کی جا رہی،
یا کہ ان جماعتوں کا کوئی قصور ہے؟ نہیں، جب آپ ایک مذہبی جماعت بنائیں گے تو مذہبی جماعت کسی فکر پر بنے گی نا. یعنی مثال کے طور پر آپ پاکستان کی مذہبی جماعتوں کو دیکھیں تو جمعیت علماء اسلام اصل میں دیوبند کے طرز فکر سے اٹھی ہوئی جماعت ہے. جمعیت علماء پاکستان یہ بریلی کے طرز فکر سے اٹھی ہوئی جماعت ہے. جماعت اسلامی مولانا سید مولانا صاحب مودودی جیسے ایک عظیم مفکر کی بنائی ہوئی جماعت ہے. تو ایک صاحب فکر آدمی جب مذہب کو دیکھے گا یا کسی فلسفے کو بیان کرے گا یا کوئی نقطہ نظر قائم کرے گا تو وہ ایک تعبیر دے گا اس کو. یہ تعبیر اصل میں علم کی چیز ہوتی ہے. جبکہ سیاست میں آپ کو مختلف گروہوں کو جمع کرنا ہوتا ہے، لیڈرشپ کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، موجود حقائق سے راستہ نکالنا ہوتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ پھر محدود ہو کے رہ جاتے ہیں. اچھا، جو لوگ آپ کی طرف آئیں گے وہ کس اپیل پر آئیں گے؟ وہ مذہبی اپیل پر آتے ہیں. جب جماعت اسلامی کی طرف لوگ پہلے متوجہ ہوتے تھے تو وہ مولانا سید اللہ صاحب مودودی کی تحریریں پڑھ کے ان کے دینی فکر سے متاثر ہو کے اس کو صحیح سمجھ کے متوجہ ہوتے تھے. یعنی وہ کسی سیاسی پروگرام کے لیے نہیں آئے ہوتے تھے. سیاسی جماعتیں اس اصول پر بنتی ہیں کہ آپ ایک سیاسی پروگرام پیش کرتے ہیں. سیاسی جماعتوں کو چلانے کے لیے مذہبی نہیں، سیاسی نوعیت کی شخصیت ہے. دیکھیے، ایک سیاستدان بھی مذہبی ہوتا ہے. بہت سے لوگ خلفائے راشدین کو پیش کرتے ہیں تو میں انہیں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خلفائے راشدین اپنی شخصیت کے لحاظ سے عظیم لیڈر ہیں، لیکن مذہب کے رنگ میں رنگے ہوئے لیڈر ہیں. یعنی ایک بڑے لیڈر کا ایک فلسفہ ہو سکتا ہے، نظریہ ہو سکتا ہے، اس کا ایک مذہب ہو سکتا ہے. جو مذہبی علماء تھے صحابہ کرام میں، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ تو قریب بھی نہیں آئے ان چیزوں. جناب آپ کا سوال. سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مسلمان دنیا بھر میں تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، اپنے مذہب کو پیش کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے ہاں دوسروں کو اجازت اس کی نہیں دیتے. اس کی کوئی مذہبی بنیاد ہے یا کوئی تربیت کی کمی؟ نہیں، اس کی کوئی مذہبی بنیاد نہیں ہے. یہ بس اس احساس سے یہ چیز پیدا ہوئی ہے کہ ہم حق پر ہیں، خدا کا آخری دین ہمارے پاس ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہیں، تو اس وجہ سے ہم اپنے ہاں ایک ناحق کو کیسے پھیلنے دے سکتے ہیں. یہ اس منطقی استدلال سے یہ چیز پیدا ہوئی ہے، جبکہ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. قرآن مجید نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ کی اسکیم اس دنیا میں جبر کی اسکیم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ چاہیں تو نیکی کو اختیار کریں، چاہیں بدی کو اختیار کریں، چاہے مومن ہو کر جئیں، چاہے کافر ہو کر جئیں. ہے نا، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. اعلان کر دیا کہ میں نے دین کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا. تو دین کو ماننے میں کوئی جبر نہیں، دین بتانے میں کوئی جبر نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ یہ حق مانگتے ہیں کہ آپ جا کے تبلیغ کریں، دوسروں کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی بات کہیں. آپ کسی کی بات کہنے پر ایک ہی پابندی لگا سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ وہ کوئی ناشائستہ اسلوب نہ اختیار کرے، وہ دوسروں کی دل آزاری نہ کرے، وہ نفرت کی تعلیم نہ دے، بلکہ لوگوں کو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ اپنی بات بتائے، اور اگر کسی دوسرے کی بات پہ تنقید کرنی ہے تو وہ بھی شائستگی اور تہذیب کے ساتھ کرے. تو میرے نزدیک تو اس میں کوئی مذہبی بنیاد نہیں ہے. یہ ایک غلط تصور ہے جو ہمارے یہاں پیدا ہو گیا ہے، اور اس وقت کی دنیا میں خاص طور پر اس کی نفی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے کہ دنیا ہمارے لیے کھلی رہے. ہمیں دنیا کے بھی بہت بڑے حصوں تک اللہ کا دین اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. تو جب آپ اپنے ہاں منفی رویہ اختیار کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی منفی رویہ اختیار کیا جائے گا. تو اگر تو ہمارے دین میں کوئی پابندی لگا دی ہوتی تو وہ الگ بات تھی. دین میں ایسی کوئی بات نہیں. دین میں تو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 جگہ قرآن میں مخاطب کر کے کہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک دین پر لے آتا. اور مشرکین عرب، اہل کتاب اپنی باتیں کہتے تھے، اپنے اعتراضات پیش کرتے تھے، اپنی دعوت دیتے تھے. یہی آپ کو بھی راستے کھولنے ہوں گے. موجودہ زمانہ اب اس طرح کی پابندیوں کا زمانہ رہا نہیں.